وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. معزز مستمعین کرام، آخرت کے کٹھن سفر کو نہایت آسان کر دینے والے اس خوشگوار ماحول میں یعنی رمضان المبارک میں سچا پیغام کی مجلس میں عرض کیا جائے گا کہ رمضان کو اپنی مغفرت کا ذریعہ نہ بنانے والے کا کیا انجام ہوتا ہے. اس کے علاوہ سجدے سہو کے مسائل اور روزے کے چند مسائل پیش کیے جائیں گے. سب سے پہلے ہمیں اس پر اللہ جل شانہ کا احسان ماننا اور اس کا اقرار و اظہار کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں زندگی کے اس سفر میں ایک بار پھر آخرت بینک میں ڈپازٹ کا موقع میسر فرمایا ہے. ہمارے کتنے ہم سفر جو پچھلے سال ہماری اسی ٹرین میں ہمارے ساتھ تھے مگر اس رمضانی اسٹیشن میں ہمارے ساتھ وہ نہیں رہے. اب باقی رہ جانے والے ہم خوش نصیب پیسنجرز کا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کے شکر کی ادائیگی میں رمضان کے نہایت قیمتی وقت کی صحیح معنوں میں قدردانی کریں اور اس کی قدردانی میں جہاں روزے اور تراویح کی پکی پابندی کریں وہیں ہر چھوٹے بڑے گناہ سے پرہیز کرنے کا خاص اہتمام کریں. جو مسلمان رمضان کی تمام چھوٹی بڑی عبادتوں کے اہتمام کے ساتھ رمضان گزارے گا اور ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی پابندی کے ساتھ رمضان گزارے گا، اس کا رمضان تو قیمتی بنے گا اور اس کی مغفرت کا ذریعہ بنے گا. مگر جو ایسا نہ کرے یعنی نہ رمضان کو عبادتوں کے ساتھ گزارے نہ گناہوں سے بچنے کی پابندی کرے، ایسا شخص فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل اور پیغمبروں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی گئی ہلاکت و بربادی کی بددعا کا مستحق ہوگا جس کے برباد ہونے میں کوئی شبہ نہیں. جیسا کہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جائیں. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم رکھا تو آمین فرمایا. جب آپ نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب ممبر کی تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. یعنی یہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین 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 فرمایا، ایسا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اس پر صحابہ کرام نے اشکال کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا، حضرت جبرائیل میرے سامنے آئے تھے. جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی. اس پر میں نے کہا آمین. پھر جب میں دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائیں.
اس پر میں نے کہا آمین۔ غور فرمائیں، ان بد دعا پانے والوں میں سب سے پہلا شخص وہ ہے جو رمضان کا مغفرت والا مہینہ پا کر بھی اس کی قدر نہیں کیا اور اس کو اپنی مغفرت کا ذریعہ نہیں بنایا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں حضرت جبرائیل نے 3 بد دعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی۔ اول تو حضرت جبرائیل جیسے مقرب فرشتے کی بد دعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بد دعا بنا دی وہ ظاہر ہے۔ اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرماویں اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ نیز حضرت فرماتے ہیں، در منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ پھر حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اول وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزر جائے، گناہوں میں گزر جائے، کہ رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے۔ جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اسی طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے، تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا وقت ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تأمل ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں، اور مغفرت کی صورت یہ ہے، اپنے گناہ بخشوانے کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک سے متعلق جو کام ہیں، یعنی روزہ، تراویح، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کرتا رہے۔ سامعین کرام، غور فرمائیں کہ جو لوگ رمضان کے مبارک موقع کو بھی اسی طرح گزار دیتے ہیں جس طرح عام دنوں کو گزار دیتے ہیں، نہ روزے کا خیال، نہ تراویح کی فکر، نہ کسی گناہ سے بچنے کا اہتمام، پھر ایسے لوگ کون سے منہ سے شکایت کر سکتے ہیں کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے، ہمارا کاروبار ٹھنڈا چل رہا ہے، ہمارے گھر میں پریشانیاں ہیں؟ جب اللہ کے محبوب کی بد دعا ایسے انسانوں کا پیچھا کر رہی ہو تو زندگی بھر پریشانیاں بھی ان کا پیچھا کرتی رہیں گی۔ اگر اللہ کے نبی کی بد دعا سے بچنا اور دعا لینا چاہیں اور اللہ کی مغفرت پانا چاہیں تو رمضان کی کما حقہ قدردانی کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی مرضی کے مطابق رمضان گزارنے والا بنائے۔ روزے کی حالت میں بھول کر کھانے یا پینے سے متعلق ایک روایت سماعت فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من نسی وہو صائم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ جس نے روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھا لیا یا پی لیا تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے وہ قاعدے کے مطابق اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے۔ یعنی روزے دار نے خود ارادہ کر کے روزہ نہیں توڑا ہے، اس لیے شریعت اس کے روزے کو باقی اور صحیح مانتی ہے۔ سامعین کرام، روزے کی حالت میں بار بار چہرہ دھونے یا بار بار کلی کرنے پر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے روزے پر اثر پڑے گا۔ ایک روایت سماعت فرمائیں، لقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش او من الحر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اصحاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا، آپ روزے سے تھے
اور پیاس یا گرمی کی شدت کی وجہ سے سر مبارک پر پانی بہاتے جا رہے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں پیاس یا گرمی کی شدت کم کرنے کے لیے سر پر پانی ڈالنا اور اس قسم کی دوسری تدبیریں اختیار کرنا جائز ہے، اور یہ روزے کی روح کے بھی خلاف نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کے بعض اعمال اس لیے بھی کرتے تھے کہ اس طرز عمل سے اپنی عاجزی ظاہر ہوتی ہے جو بندگی کی روح ہے، اور ایسا کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سہولت کا نمونہ قائم کرنا چاہتے تھے۔ روزے کے متعلق ایک مسئلہ سماعت فرمائیں۔ احتلام سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یعنی سونے کی حالت میں غسل کی حاجت ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ سماعت فرمائیں۔ دانت سے خون نکلے مگر حلق میں نہ جائے اور پیٹ میں نہ جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سامعین کرام، تراویح میں سجدے سہو کا ایک مسئلہ سماعت فرمائیں۔ تراویح پڑھاتے ہوئے امام صاحب اگر کہیں قرآن پاک بھول جانے کی وجہ سے خاموش کھڑے ہو کر سوچنے لگے یا قاعدے میں سوچنے لگے اور ایک رکن کی مقدار سوچتے رہے، ایک رکن کی مقدار کا مطلب 3 تسبیح پڑھنے کے بقدر سوچتے رہے، تو اس صورت میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ تراویح میں سجدہ سہو کی ایک اور صورت، تراویح پڑھاتے ہوئے امام صاحب بھول کر پہلی رکعت پر بیٹھ گئے، پھر لقمہ ملنے پر فوراً اٹھ گئے، تو دیکھا جائے گا کہ اگر ایک رکن کی مقدار سے کم بیٹھے ہیں تو سجدہ سہو واجب نہیں۔ اگر ایک رکن کی مقدار بیٹھنے کے بعد اٹھے ہیں، یعنی 3 تسبیح کے بقدر بیٹھ کر اٹھے ہیں، تو آخر میں سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سامعین کرام، خطرناک وبائی بیماری کی گھبراہٹ اور خوف کا دور ایک طرف، لاک ڈاؤن کی تکلیفیں ایک طرف، رمضان کا مقدس مہینہ ایک طرف، ان سب کے باوجود بہت سارے مسلمان غفلت اور آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جائزہ لینے کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا ایسے لاپرواہ لوگوں کو آپ نے کچھ نصیحت کرنے کی کوشش کی یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں۔ آخر میں ایک دعا پڑھیے جو ناخوشگوار اور ناسازگار حالات میں پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بہرکیف سامعین کرام، اس مجلس میں اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔